اور ہمارے ہاں ایک شکاری پرندہ ہے، مجھے اردو میں پتہ نہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، پشتو میں اس کو باتور کہتے ہیں۔ باتور ایک پرندہ ہے شکاری، وہ عمر بھر میں 2 انڈے دیتا ہے بس، اس لیے ان کی نسل بہت کم ہے۔ اور وہ گھونسلہ ایسی جگہ بناتا ہے کہ نیچے میٹھا پانی بہہ رہا ہو اور اس پہاڑی تک جانے کا راستہ نہ ہو، اور اپنے بچوں کو چلتے ہوئے پانی کا شکار کھلاتا ہے جب تک ان کی آنکھیں بند ہو۔ جب آنکھیں کھول لے پھر اوپر ہوا میں پکڑ کر وہ کھلاتا ہے۔ وہ کم از کم میرا اندازہ 10 کلو کا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، مرغے سے بڑا ہوتا ہے۔ جب ہوا میں اڑتا ہے ایسا لگتا ہے ہیلی کاپٹر اڑ گیا، اور بہت اوپر جاتا ہے۔ باز وغیرہ جو ہے شاہین، وہ ان کا شکار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک شخص تھا، اپنے ہاتھ پر یہاں گوشت رکھا ہوتا تھا، وہ آ کے اس پہ بیٹھتا تھا، اگر گوشت نہ رکھتا تو ہاتھ سے بیجے نکال لیتا تھا، اس کے ایسے پنجے تھے۔ جب وہ بیٹھ جاتا تھا تو وہ ایک زنجیر اس کے پیر میں ڈال لیتا تھا۔ اچانک اس نے شور مچایا، ہنگامہ کھڑا کیا، اس نے اجلت میں وہ زنجیر کاٹ دی، وہ اڑ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا، اتنا بڑا ایرانی سفید باز پکڑ کر اس کو دے دیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے نگاہ اتنی تیز ہے کہ ہزاروں میل اوپر نظر آیا کہ بازوں کا غول جا رہا ہے، اڑ کے پکڑ لیا اور واپس آ کے بالکل صحیح سلامت مالک کو دے دیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو تو اس نے زخمی نہیں کیا، کہا نہیں، شکاری جانور جو کھانے کا ہے اس کو زخمی کر کے لاتا ہے، اور اگر زخمی نہ بھی کرے لیکن جب زندہ ہو پھر تو خیر ہے، زخمی کے لیے تو شرط یہ ہے کہ پھر اس کے منہ میں مرا ہوا۔ عجائب و غرائب ہے۔ غالباً مفسرین کو باتور کے بارے میں معلومات نہیں ہے، انہوں نے باتور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ صوبہ سرحد وغیرہ ایران میں سنا ہے باتور بہت زیادہ ہے، اور وہ جب فضا میں اڑ جاتا ہے تو بقیہ جتنے پرندے ہیں اڑان بھول جاتے ہیں، ٹھار 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 نیچے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، چڑیا، کبوتر، طوطے سب نیچے گرتے رہتے۔ وہ چھوٹے پرندے کا شکار نہیں کرتا، وہی باز پکڑتا ہے، شاہینوں کے غول پر حملہ کرتا ہے۔ وہ ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے کہا، یار عجیب لوگ ہو، ہماری عورتوں کو نکاح میں لیتے ہو، اپنی عورت ہمیں نہیں دیتے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہمارا ایمان اپنے پیغمبر کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، ہمیں عیسائیہ حلال ہو گئی، لیکن تمہارا ایمان ہمارے پیغمبر پر نہیں، تم ایمان لے آؤ، ہماری عورت آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ یہ تو آسان بات ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل اس لیے کرنی پڑی کہ مصر میں مفتی محمد عبدہو، جو شیخ جمال الدین افغانی کا شاگرد تھا، جمال الدین افغانی اپنے زمانے میں زندیق تھا، بہت بڑا ملحد تھا وہ، اور مصر جا کر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور لینن کو خط لکھا ہے کہ میری داڑھی اور جبے سے آپ ناراض نہ ہو، اگر میں یہ نہ پہنوں تو مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کر سکوں۔ جمال الدین افغانی کے مکاتیب بنام لینن، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اب تو خیر کتابیں آ گئی اس موضوع پر۔ سب سے پہلے شیخ زاہد الکوثری نے پورے عالم کے علماء کو للکارا تھا کہ مفتی محمد عبدہو چونکہ شاگرد ہے جمال الدین افغانی کا، اس لیے اس پر بھی الحاد کا اثر ہے۔ چنانچہ مفتی محمد عبدہو نے تفسیر لکھی المنار، جو 12 جلدوں میں آ گئی ہے، 12 سپاروں کی۔ اس میں 2 غلطیاں بڑی فحش کی۔ ایک تو اہل کتاب کے مفہوم کو عام کر دیا، یہاں تک کہ امریکن، برطانوی، فرانسیسی، جرمن
دنیا کے جتنے بھی کفار ہیں ان سب کو اہل کتاب میں شامل کیا، جو کہ صریح غلط اور قرآن پاک کے خلاف ہے۔ الذین اوتوا الکتاب کا مطلب کیا تھا؟ پھر تو اس قید کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسری زیادتی یہ کی کہ ہر طرح کا شکار حلال کر دیا، کسی بھی جانور، کسی بھی ذریعے کوئی حلال جانور مارا جائے، یہاں تک کہ بندوق اور پستول سے بھی کوئی شکار کر لے تو وہ بھی حلال ہے۔ اس وقت کے علماء مصر نے ان کے خلاف فتوے لکھے، کتابیں شائع کی، لیکن مفتی محمد ابدو کے شاگرد بھی میدان میں اتر آئے اور انہوں نے غیر ضروری ابحاث شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں وہ مسئلہ سرد ہو گیا۔ لیکن ہندوستان میں جب دارالعلوم دیوبند کے مکتب فکر نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تو جمال الدین افغانی کے شاگرد مفتی محمد ابدو کا تانا بانا کیا۔ یہاں ایک مسئلہ بہت عجیب ہے کہ ہمارے علماء کا مفتی محمد ابدو پر یہ رد تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے اہل کتاب کے مفہوم کو اتنا عام کر دیا کہ دنیا کے تمام کفار اس میں شامل ہو گئے، اور یہ بالکل غلط ہے اور قرآن کریم سے انحراف ہے اور 1400 سال اسلامی وقایہ کو زخمی کرنا ہے۔ دوسری طرف اس نے ہر طرح کے شکار کو بغیر کسی شرط کے جائز کہا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن مفتی محمد ابدو کے مقابلے میں فتاوی اور کتابیں لکھ کر ہمارے علماء سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ جو کتابوں میں ہے کہ وَالْمَقْتُولَةُ بِالْبَنْدُقَةِ لَا تَحِلُّ یا وَالْمَقْتُولَةُ بِالْبَنْدُقَةِ میتۃ، وہ جو بندوق سے مارا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ تو بندوقہ اس زمانے میں بارود بھر لیتے تھے اور پھر ایک غم کر کے جیسے دھماکہ ہوتا ہے، شکار کا سینہ پھٹ جاتا تھا، مر جاتا تھا، وہ جیسے جھٹکے سے مرا۔ لیکن ہمارے زمانے کا بندوق اور پستول، اس بندوقہ کا اس کے ساتھ ترجمہ کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔ چنانچہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلک دیوبند کا، کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بنیت شکار بندوق چلا کر، پستول چلا کر جو بکرا، ہرن، خرگوش لگ گیا، ضروری ہے کہ وہ آپ ذبح کر لیں۔ یہ ممکن نہیں، یہ امکان سے باہر ہے۔ 20-20 کلومیٹر اونچے پہاڑوں پر بکرے ہوتے، اس کو نیچے سے آپ مارتے، آپ کو وہ 3-4 گھنٹے بعد ملتا ہے، وہ یقیناً روح دے چکا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اس مسئلے سے اختلاف ہے اور میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں کہ بندوقہ کا ترجمہ بندوق کے زمانہ سے کر لینا کسی طرح بھی لغت کے اعتبار سے یا عرف کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس سے مسئلہ شریعہ مستفاد کرنا کہ جیسے اس بندوقہ جو بارود کے ساتھ دھماکے سے پھٹتا تھا، شکار حرام ہوتا تھا، اب بھی بندوق اور پستول اور کلاشنکوف کے شکار کے لیے حلال کرنا ضروری ہے، ورنہ حرام ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور لگ گیا، زندہ رہا تو یقیناً اللہ اکبر کر کے حلال کرو، لیکن اگر زندہ نہیں رہا تو بغیر ذبح کیے وہ جو اس گزار سے، اس چوٹ سے مرا ہے وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی شخص کو میری تحقیق سے اتفاق نہ ہو تو سارے علماء کا موقف میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں کہ اور کون کون اس رائے پر قائم ہے، لیکن جب سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے اس وقت سے مجھے سمجھ نہیں آیا، اور میں اس رائے پر مضبوطی سے قائم ہوں کہ بندوقہ کا ترجمہ بندوق اور کلاشنکوف پستول سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بندوقہ تو دھماکے کو کہتے ہیں، جیسے بارود رکھ کے دھماکہ کرے، جیسے ہمارے ملک میں وہ غرابین ہوتے ہیں، غرابین جانتے ہو، غرابین بہت سارا بارود رکھ کے
پھر اس میں آگ لگاتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا، جیسے یہ چھوٹے بچے آج کل شیطان ہوئے ہیں، کئی پٹاخے اکٹھے کر کے ایسا لگتا ہے جیسے بم پھٹا ہے،